امام اعظم ابو حنیفہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پر دستک دی اور پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت چلاتی ہوئی دھوپ ہے اور یہ سایہ یہ دیوار ہے، اس میں کھڑے ہو کے انتظار کیجئے۔ فرمایا صاحب خانہ سے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو قرض کے علاوہ اس سے کوئی نفع اٹھانا سود ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو رہا مبادا کے سود نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی احتیاط تھی، اور پھر ان محتاط ہاتھوں سے ہمارے تک دین پہنچا۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایمان کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں، اور وہ اتقاء کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز المرام ہوتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضور کی زمانے کی قربت لوگوں کو میسر تھی، تو اس طرح کے لوگ جو ان اعلیٰ مراتب پر تھے وہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی آتی رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اولیاء نہیں ہیں، آج لوگوں کے پاس مضبوط ایمان نہیں ہے اور اتقاء کے اعلیٰ درجے پہ لوگ فائز المرام نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن بہت تھوڑے، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ قرب قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں ایک دیانت دار آدمی رہتا ہے، اور لوگ اسے دیکھنے جائیں گے۔ تو ہمیں جو اولیاء اللہ کی اصطلاح دی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کو تلاش کریں، ان کی قربت میں بیٹھیں، اور دوسری بات کہ ہم خود بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کے ولی ہم بھی تو بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے تو نہیں کھولا کہ وہ اس دائرے میں آ سکتے ہیں، عام لوگ نہیں آ سکتے۔ اللہ کا جو بھی بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور اپنے رزق کو پاک کرے گا، اپنی زبان کو سچ کا خوگر بنائے گا، اپنے رویوں میں خوبصورتی پیدا کرے گا، لوگوں کے لیے ضرر کا باعث نہیں بنے گا، اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرے گا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نور عطا کرے گا۔ اس کے لیے تو اس نے دروازہ بند نہیں رکھا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جہاں اہل اللہ کسی کے بارے میں، وہ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کسی کے بارے میں شک بھی ہو کہ اللہ کا قریبی ہے تو اس کے نیڑے ہو جاؤ۔ یقین تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو شک بھی پڑے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ، تو تمہیں کچھ نہ کچھ برکت مل جائے گی۔ ایک تو جس کے بارے شک بھی پڑے کہ یہ اللہ والا ہے، اور وہ صفات حمیدہ جو اہل اللہ کی ہیں وہ اس شخص میں موجود ہے، تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیں از خود جد و جہد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمرۂ اولیاء میں شامل فرمائے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں جو کہا گیا، جو دعا مانگنے کے لیے سلیقہ دیا گیا، اس میں ایک لفظ یہ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے، اور ان کے ساتھ محض ان کے زمرے میں آ جانا۔ وہ جو 99 قتل کر بیٹھا تھا، اور پھر جب ایک جاہل کے پاس گیا تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں، تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا، اور 100 اشخاص کا قاتل بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے، تو پھر وہ کسی کے پاس گیا تو اس نے بتایا نہیں، ایسا نہیں معاملہ جس طرح اس راہب نے کہا، بلکہ فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، ان کے وجود کی برکت سے تجھے توبہ نصیب ہوگی اور تیرے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو وہ گھر سے چلا، ابھی آدھا رستہ طے نہیں کیا تھا کہ موت واقع ہو گئی، تو فرشتے آ گئے، اور جنت والے کہیں کہ یہ توبہ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا، اور جہنم والے کہیں 100 افراد کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ایک فیصلہ کرنے والا فرشتہ اور بھیجتا ہے کہ جا کے ان کے درمیان جا کے فیصلہ کر، اور فیصلہ اس نے کیا کیا کہ زمین کو ناپ لو، اگر اہل اللہ کی بستی کے یہ زیادہ قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ گناہ والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن یہ پروٹوکول ہے توبہ کے دروازے پر آنے والے اور اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے والوں کا، کہ پھر ایک ایک انچ ناپا گیا، اور کہتے ہیں جب وہ گرا، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ گرا تو وہ بالکل درمیان میں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، لیکن جب گرا تو اس کو شوق تھا کہ میں پہنچوں، تو وہ گرتے گرتے اپنی جو ہے وہ چھاتی کے بل اپنے آپ کو تھوڑا سا گھسیٹ کے آگے کر رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن نہیں پہنچ پایا۔
تو جب ناپا گیا تو وہی ایک دو بالشت زیادہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تمہیں بخشیا جائے۔ تو ان لوگوں کی تو سنگت بھی جو ہے وہ اندر کی ستھرائی کی ضامن ہوتی ہے، چہ جائے کہ انسان خود اس زمرے میں شامل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ولی ہونے کے نور سے مالا مال ہو جائیں، ہم زمرہ اولیاء میں شامل ہو جائیں۔